حکم سر کیا کہنا چاہیں یہ گے نہیں یہ؟ سر، بہت ہی ہارٹ بریکنگ قسم کا واقعہ ہے. جب سے مجھے پتا چلا ہے، میں اس کو زیادہ پتا ہے تکلیف کہاں ہوئی کہ جب یہ مسلٹوں سے میں نے یہاں پہ بات کی، بینگ اے مسلم، ایز اے مسلم ہونے کے ناطے، اور یہ خوش ہو رہے تھے. یہ حرام زادے کہتے ہیں جی ہم غزہ کا بدلہ لے رہے ہیں، ادھر کا بدلہ لے رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا، اس کنجر کے بچے سے، کہ نائجیریا میں 1,25,000 کرسچنس کو قتل کیا گیا، اس کا بدلہ اگر یہاں کے کرسچن تم سے لے تو یہ اچھا رہے گا. تو ایک دم اس کی پھٹ گئی، کہتا ہے نہیں نہیں، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس سے ہم کون سا تعلق ہے. یہ بہت ہی منافق ایک محمد نے جو کلٹ کھڑا کیا نا سر، جب تک اس پہ نہیں ایکشن لیا جائے گا، یہ ایسے ہی آج یہاں کریں گے، کل انڈیا میں کریں گے، کل آسٹریلیا میں کریں گے، پھر انگلینڈ میں کریں گے، جرمنی میں کریں گے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے جرمنی میں کیا تھا انہوں نے، کار جی چڑھا دی تھی بالکل مارکیٹ بالکل، پہ. جرمنی میں اس سے پہلے ابھی انہوں نے جرمنی کا ایک بازار لگتا ہے سالانہ، جس جی، میں کرسمس کی سیلیبریشن کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں لگائی ہوتی ہیں، اور انہوں نے ابھی اس سیلیبریشن میں جا کے اس سیلیبریشن میں ساری توڑ پھوڑ کی ہے. یہاں پہ بھی اب لگتا امیجن کرو ہے. اب امیجن کرو یار، تمہیں اس کنٹری نے امیگریشن دی ہے، مر رہے تھے تم اپنے ملک میں، کتوں کی موت، نہیں سر، تم کریکشن جا کریں. کے ان کے کلچر کے نہیں اندر نہیں ایک تہوار ہے، اس تہوار میں تم لوگ جا کے کتب نہ کر رہے ہو. وائی؟ نہیں سر، دی نہیں ہے. یہ کتے کی طرح ہم لوگ انکلوڈنگ میں، ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں کتے کی طرح، یہاں پہ بیک کرتے ہیں، اسائلم لیتے ہیں، ملتے کرتے ہیں، چاہے وہ جاب کے لیے کسی طریقے سے. جب وہ بیچارے رحم کھا کے ہمیں یہ سب چیزیں دے دیتے ہیں، اور ہم لوگ کھاتے پیتے یاشی کرتے ہیں یہاں پہ ان کے پیسے سے. جب موٹے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کافر و برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر انہی پہ اٹیک کرتے ہیں. اور یہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یار اس بندے نے ایسا کیوں کیا، ہم نے تو اس کے ساتھ بڑا رحم کیا، ہم نے تو اس کے ساتھ بڑے اچھی طریقے سے پیش آئے تھے، اس کو میڈیکل بھی دیا، اس کو اپنی لڑکی سے شادی کرنے بھی دے دیا، سب کچھ کیوں ہوا. وہی سمجھ نہیں پا رہے، جب کیوں نہیں ڈیپ اسٹڈی کرتے کہ قرآن اور حدیث اس چیز کا وہ ہے، اپنا اوریجن ہے ان تمام چیزوں کے لیے. اینی وے I'm really sad about that thing. اور اس میں زیادہ میں نے بتایا، مجھے زیادہ تکلیف اس سے ہوئی جب میں مسلمانوں سے یہاں بات کی تو وہ بڑی خوشی کا اظہار کیا. حرامیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ اس شخص کو اور ایسے لوگوں کو نہیں بخشنا چاہیے. سر وہ اس کو معصوم سمجھتے نہیں نا، وہ کہتے ہیں یہودی جو ہے وہ ایک گندی چیز ہے اور اس کو مارنے کا ہی مارنے کا ہے. قرآن میں ہے نا، وہ کہتے ہیں نا گھات لگا کے بیٹھو اور ان کو جب بھی حرمت کے لیکن مہینے. سر اس کے بارے میں حدیثیں بڑی کلیئر ہے نا، کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی ہونی ہے، اور مسلمانوں نے یہودیوں کو اتنا مارنا ہے کہ ایک درخت اور ایک پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا، جو پتھر پارے گا، ہاں سے کہہ رہا ہوں. اور پتھر اور درخت بولے گا مسلمانوں کو، اے مسلمان ادھر آ، یہودی میرے پیچھے ہے. صرف ایک طریق گرکد ہے جو نہیں بتائے گا، باقی سارے یہی بتائیں گے کہ آ جاؤ میرے پیچھے یہودی آؤ مار دو اس کو. اچھا یہ کیا بات ہے؟ ایڈم جی، میری ابھی کافی ساری ڈیبیٹ میں ابھی کرتا رہتا ہوں چھوٹی موٹی آپ لوگوں سے سیکھ کے، اور میں نے بڑے اوپنلی ان مسلٹوں کو یہ کہا کہ بھئی تم لوگ کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جس میں کرسچنز نے محمد پہ اٹیک کیا ہو. پھر میں نے اس کو اور ایکسپینڈ کر دیا، میں نے کہا کہ ایک ایسا انسیڈنٹ بتاؤ جس میں یہودیوں نے جتھا بنا کے، ایک گروپ بنا کے محمد پہ اٹیک کیا ہو، مارا، اس پہ جنگ کی ہو. آج تک یہ دونوں سوالوں کے یہ بغیر جواب نہیں دیتے، جو یہ باہر اپنا پھیلایا ہوا ہے کہ جناب یہ انہوں نے بڑا تنگ کیا تھا محمد کے خلاف، جنگیں کی تھی. آج تک یہ نہیں بتا پائے. آپ کی پلیز نالج میں ہو تو پلیز بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کون سی پوزیشن پہ کب کرسچنوں نے اٹیک کیا جس پہ لکھا گیا ہے کہ اہل کتاب کو مارو، قتل کرو، جب تک کہ اللہ کا دین نہ پھیل جائے، اللہ کو نہ مان لے. It's نہیں really سر sad. وہ تو کہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، وہ صرف یہ کہانیاں دیں گے جی وہ وہاں پہ تیاری کر رہے تھے. تیاری، وہ تو یہ بالکل آپ نے وہی کہا. ان کے جو 8-10 انہوں نے غزوات اور سریات اور جنگیں کی ہیں، اس میں اس نے محمد نے یہی کہا ہے کہ جی مجھے مارنے کا کر رہے ہیں، میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، مجھے مار دیں گے، میرے پہ پتھر گرائے ہیں. پتہ اس قسم کی ساری جھوٹی کہانیاں دے دے کے اس شخص نے لوگوں کو قتل، معصوم لوگوں کو قتل کروایا. اور اب یقین کریں میں بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر یہ جو کل کا انسیڈنٹ ہوا نا، پرسوں کا آسٹریلیا کا، اس نے میرے میں دوبارہ سے ایک تکلیف اور ایک جیسے پین جو ہے نا وہ بھر دی. اب میں ان کی مزید بجاؤں گا، ان کی چھوڑوں گا نہیں میں ان کو کسی صورت بھی، یا اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے. سر ہوتا ہی ہے نا چھوڑنا کہ چاہیے. بندہ
نہیں ہوتا ہے نا بیچ میں بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے, اور جن کے لیے ہم بات کرتے ہیں وہ سوچتے آپ فیڈ اپ ہوئیں گے, لیکن صرف وہ لوگ فیڈ اپ نہیں ہوتے, ایک ہاں کے بعد دوسرا آتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آئیڈیالوجی وہیں پڑی ہے. چونکہ آئیڈیالوجی وہیں پڑی ہے, ایک مرے گا نیا آئے گا, 2 مرے گا 4 آئیں گے, 4 مریں گے 6 آئیں گے, 6 مریں گے 12 آئیں گے. بالکل. وہ کل میں ایک تبصرہ دیکھ رہا تھا, میجر گورف کو میں بہت سنتا ہوں, بہت اچھے پرسن ہے. اب وہ بھی بڑا حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, دیکھو اب وہاں پہ انہوں نے کر دیا. بھئی آپ کو گراس روٹ کو دیکھنا ہے, یہ آئیڈیالوجی آ کہاں سے رہی ہے, یہ سوچ آ کہاں سے رہی ہے. مولوی شولوی کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں, یا کسی گروپ کو نہیں کراتا ہوں. اصل گند قرآن اور حدیث ہے. جب تک کہ اس پہ بین نہیں لگے گا یا اس پہ اوپن ڈسکشن نہیں ہوگی, جب تک یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سر اوپن ڈسکشن فورم ہی نہیں رہتے. ابھی آج میں نے یہ ٹاپک چلایا, ٹاپک ابھی چلا نہیں کہ یوٹیوب نے میسج دے دیا کہ یہ تمام آڈینس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. بتائیں کیا کروں؟ جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ کا تو وہ اس کی وجہ سے یوٹیوب کی پروموشن نہیں کرے گا, اس ویڈیو کو پروموشن ہر نہیں کرے جگہ گا. ہر جگہ بین لگا دیں گے, شیڈو بین لگا دیں گے آپ کی اس پہ ہاں. ویڈیو پہ جو بھی آپ بنائیں گے. یہ تو ہے فیکٹ ہے یہ تو. تو اور بھائی یہاں پہ بھی یہی ہے کیسے پہنچے گی بات؟ سر, یہاں پہ بھی یہی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں نا کچھ لوگوں سے کہ یار یہ دیکھو یہ ہو گیا, اور میں تو ایکس مسلم ہوں, میں نے چھوڑ, کہتے نہیں 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 ایسے نہیں ہوتا, ایسے بات نہیں کرو, یہ غلط ہے, یہ بے غلط ہے. میں نے کہا بھائی اب کون سا بے اڈاپٹ کریں ان کے لیے, یار یہ جوتوں کے یار ہیں, آج ان کو مارنا شروع کریں, تیسرے دن صحیح ہو جائیں گے سارے. ہم جانتے ہیں نا ہم لوگ کس طرح کس جگہ پہ مار صحیح ہوں گے, کس جگہ سدھریں گے. وی آر ود, ہم ان میں سے ہی ہیں. دیٹس دا ریالٹی بھائی. اور میں اسی بات کو بولتا ہوں کہ یار دس از سم تھنگ, یہ ایک بہت گیم ڈالی ہے انہوں نے, اور انہیں پتا ہے کہ گیم ڈالنی ضروری تھی. اور میں نے دکھایا تھا کہ 1990 میں انہوں نے بات بولی تھی کہ ہم نے کس طریقے سے اب نئی جو لیٹسٹ انویژن ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے, اور یہ اس کو ٹو دا ڈاٹ فالو کر رہے ہیں, اور یہ ان جگہوں کے اوپر بیٹھ کے اب یہ ساری حرکتیں. اور آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا, لوگوں کو بتانا شروع کیا, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن کرسچن پرنس کا ہے, ڈیوڈ وڈ کا ہے, آپ کا ہے, لاجک کا. ان کو اگنور کر کے پھر بھی کوئی ایسے قانون نہیں بنائے گئے, ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا, تو یہ ہر روز 15-20 یہ جو مرتے لوگ اپنی جانیں, اپنی قیمتی جانیں ضائع کرتے, تو اب اس کا کون ذمہ دار ہے پھر؟ ایک تو کہہ رہا ہے میں کروں گا, میں نے کرنا ہے, میرا عقیدے کا حصہ ہی ہے کہ ان کو مارنا ہے مجھے. اچھا اس میں 4 کنجر کے بچے آ جائیں گے مسلمان, وہ کہیں گے کہ نا اسلام تو پیسفل ہے, ہم ان کو کنڈیمٹ کرتے ہیں, ہم ان کو یہ کر کے ایک ڈرامہ بچاتے ہیں. انہوں نے ایک فارمیشن بنائی ہوئی ہے کہ 2 ماریں گے, 2 برا کہیں گے, 2 فائنینشیل سپورٹ کریں گے, اور 2 اپنا کام کریں گے. یہ ساری فارمیشن ان کی توڑنی ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اس پہ آپ غور کریے گا کہ یہ کچھ ایسے آ جائیں گے, کہیں گے دیکھو وہ تو اسلام کا حصہ تھوڑی, اسلام نے تھوڑی کہا ہے, جبکہ یہی چیز ہم چاہتے ہیں نہیں, اسلام کا حصہ وہ کیا سارے کہیں گے, سارے کہیں گے. میجورٹی جب ہے. ہاں ہوئے گا یہ, اس وقت کتے کی طرح بھونکیں گے یہ بو بو کر کے, اسلام از پیس, اسلام از پیس, اینڈ دین دوز فکنگ بیسٹرز جو کہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اسلام کا حصہ ہے. تو میرا بھائی تو تم پہلے اپنے اسلام کے حصے کو صحیح کرو نا. ایک باپ آسٹریلیا میں اپنے آسٹریلین بورن بچے کو ریڈیکلائز, سو کالڈ کورس اینڈ کورس ریڈیکلائز کر رہا ہے. کیسے ریڈیکلائز کر رہا ہے جب اس کی ماں کو نہیں پتا؟ تو ریڈیکلائزیشن نہیں ہے, وہ اسلام پڑھا رہا ہے, اس کی ماں کو بھی پتا. اب وہ کہتی ہے, اس کی ماں کہتی ہے مجھے تو پتا نہیں تھا. آسٹریلیا میں 1996 کی میس شوٹنگ کے بعد گنز کا لائسنس لینا انتہائی ڈیفیکلٹ ہے. اس بندے نے 6 لیگل گنز لی ہوئی تھی. کچھ جگہوں پہ آیا ہے 16 لیگل گنز ہیں, اس نے یہاں پہ چلائی 6, یہاں پہ لے کے 6 گیا تھا. وہ اپنے بچے کو اپنے گھر میں ریڈیکلائز کر رہا ہے, ٹرین کر رہا ہے, اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے, اس کو بندوق چلانا سکھا رہا ہے, شوٹنگ رینج پہ لے کے جا رہا ہے, بندوق چلانا سکھا رہا ہے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ تمام کام ہو رہا ہے اس گھر کے اندر اور اس کی ماں کو نہیں پتا. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ مسٹر محمد عربی, بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس بندے کو پریویسلی 2019 میں اس کی
پکڑا گیا اس لڑکا 2019 میں. یعنی کہ جس وقت یہ لڑکا تقریباً 19-20 سال کا تھا اس وقت یہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں آیا. اچھا یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا انڈر سرویلنس تھے، یہ ان کی نالج میں تھے کہ یہ جو ہے کون کچھ سی سرویلنس؟ کون سی سرویلنس؟ یہی کہ بس ان کو موقع دیا گیا نا کہ پورا وہ 6 بندوقیں لے کے 15 بندوں کو مار دیں. واؤ یار. پھٹنے والے ہتھیار لے کے وہاں پہنچے اور جو پولیس وہاں پہ پہنچی ہے پہلی وہ انعام پہنچی. آپ کو کال جا رہی ہے جی یہاں پہ شوٹنگ ہو رہی ہے اور پولیس وہاں پہ سائرن لے کے پہنچ گئے ٹیں 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 اور ان کے پاس بندوقیں نہیں ہیں. اصل میں آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ نہیں، یہ اس ماحول معاشرہ اتنا پیسفل ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ یہ اس قسم کے انسیڈنٹس نہیں ہوتے نا، تو پولیس کا رویہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بڑا لینینٹ قسم کا. میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ایکٹ کرتے، جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا. 6 بندوقیں اس کنجر نے خریدی ہوئی ہیں، اس کو بلا کے پوچھتے کہ حرامی کے بچے تو یہ آٹومیٹک ویپن کیا کر رہا ہے، اتنا پاورفل ویپن کیوں لیے ہوئے بیٹھا ہوا گھر پہ. ان کو بھی تو سمجھتا ہوں کہ سسپینڈ ہونا چاہیے اس سارے کیس میں، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے اس چیز کو نگلیکٹ کیا ہے. سر نہ صرف بیٹا نوید اکرم جو کہ اسحاق المراتی جو کہ ISIS کا چیف ہے، کمانڈر ان چیف، اس کے ساتھ اس کے لنکڈ ہیں، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے باپ کو بھی انہوں نے ہیلڈ ریسپانسبل کیا تھا جو کہ ابھی انہوں نے ہٹا دیا یہاں سے. اچھا اب امیجن کرو یہاں پہ لکھا تھا کہ اس کے باپ کو بھی انہوں نے انٹرویو کیا تھا لیکن اب نہیں نظر آ رہا مجھے یہاں پہ، تو دے ہیو اپڈیٹڈ اٹ. ٹھیک ہے، جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی پلاٹنگ اے ٹیرر اٹیک. یہ اگر میں انگلش نیوز انگلش چینل پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ اس کی سائٹیشن فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نیو یارک ٹائمز ہے یہ اپنی سائٹیشنز چینج کرتا جا رہا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو وہ دکھایا جائے ایز اے ایونٹ جو کہ آئیسس کا ایونٹ ہے تاکہ اس کے اوپر سے یہ والے پنگے ختم کیے جائیں. اور نہیں یہ پر ایڈم بڑا ایڈم امپورٹنٹ آپ طریقہ یہ ہے. پر ایڈم چلے گی تو انسیڈنٹ ہو گیا. ابھی اتنے سارے یورپ امریکہ میں ریڈیکل پیپل پڑے ہوئے ہیں جو گھوم رہے ہیں، جو اس قسم کی اسپیچ کرتے ہیں، جو اس طرح کی سارے انہوں نے گیٹ اپ کیے ہوئے، ان کو کیوں نہیں اٹھایا جا رہا، کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا؟ میں US میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگ نا، ایسے مدرسے، ایسی مسجدیں، ایسے گیٹ اپ کیے اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اوپنلی لوگوں میں، جو لوکل سر کرسچنز ہیں ان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. کیوں نہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے یار؟ کوئی ہمیں یہ دیکھیں نمبر بتائے جائے، ہم کال کریں وہاں پہ ان کے خلاف. سر آپ کال بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں یہ yesterday کا ہے. Official previously said the son had come to the authorities' attention in 2019, but that was determined that he did not pose an immediate threat. His father was always also interviewed at the time, official said. ٹھیک ہے، اچھا یہ چیز جو باپ والی ہے یہ شاید اوپر ہے. اوکے مائی بیڈ، نہیں ہے، سوری میری غلطی سر، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، سوری میں نے پہلے غلط لوکیشن میں چلا گیا. تو his father was also interviewed at that time. اچھا اب آپ یار محمد عربی آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی کرسچنز جو ہیں وہ رپورٹ کریں اور وغیرہ وغیرہ. سر دیکھیں جو لاز ہے وہاں پہ فرق ہے، لاز فرق ہے. جب لاز فرق ہے تو اس لا میں جب تک آپ نے ایک ثبوت نہیں ہوئیں گے پورے تب تک وہ پکڑ نہیں سکتے. لیکن انویسٹیگیشن یہ ابھی ایک شروع ہوئی اس بندے کے نام پہ، اس کے لنکس چل رہے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلپینز گیا تھا جی ہاں، فلپین جا اور چکے دونوں باپ بیٹا جو. ہاں وہ کہہ رہے ہیں فلپین گئے تھے اور ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں فلپین کیوں گئے تھے. میں کہتا ہوں عربی صاحب وہ فلپین گئے کیوں تھے اس کو انویسٹیگیٹ کرو. تمہارے آسٹریلیا کے اندر بیٹھ کے ان کو بتایا گیا ہے فلپین جاؤ وہاں پہ اس بندے سے ملو، اس طرح ملو، اس طرح ملو، تو بھائی ہو تو سارا کچھ آسٹریلیا میں رہا ہے. سر میں اتنا دور بھیجنا ہی نہیں چاہتا، یہ صرف قرآن اور حدیث کو اسٹڈی کر لیں، جہاں سے یہ ساری جو مین کاز ہے، روٹس ہیں اس ساری دہشت گردی، چاہے وہ انڈیا میں ہو رہی ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں ہے، چاہے وہ آسٹریلیا میں ہے، چاہے انگلینڈ میں ہے، چاہے جرمنی میں ہے، ہر جگہ ایک اسکرپچر کے تھرو ہو رہی ہے نا. تو اسی کو کیوں نہیں اسٹڈی کرتے یہ لوگ کہ اس کو بین کیا جائے، اس کے اوپر کوئی ایسے پابندیاں لگائی جائے کہ نہیں اس کو نہیں اسٹڈی کر سکتے آپ.
چائنا نے جو یوگرس کے لیے کیا نا صحیح کیا نا، ان کو پاگل قرار دے کے، ان کو ذہنی مریض قرار دے کے ان کو چینج کیا وہاں سے، اٹھایا وہاں سے. اس تمام مسلمانوں کو چائنا نے نہیں کیا، صرف یوگر ٹائپ کے مسلمان جو وہاں پہ جہادی بن رہے تھے ان کو ٹائٹ کر دیا انہوں نے. تو آپ کسی اور سے بھی سیکھ سکتے ہیں نا یار. آپ چلو ٹھیک ہے، آپ دیکھ لو گے کہ سر گیا ایک تھا، سیکنڈ، فلپین گیا تھا. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ محمد. آپ مجھے کیسے ثابت کریں گے کہ اس کا باپ جہادی ٹائپ کا ہے جب وہ آسٹریلیا جاب کرنے آ رہا ہے یس یس. اور 25 اور 27 28 29 سال سے آسٹریلیا میں ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں کہ جو اس آئیڈیالوجیکل کلٹ محمد کو مانتا ہے وہ کس وقت سو کالڈ کورس ان کورس ریڈیکلائز ہو جائے آپ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ تو میں پچھلے 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی کا کوئی بھی نارمل انسان بھی ہوگا نا، وہ جب بھی اس اسکرپچر سے جڑے گا، اس آئیڈیالوجی سے جڑ جائے گا کسی طریقے سے، چاہے دوست کے تھرو، چاہے نیٹ کے تھرو، چاہے جذباتی ہونے کے تھرو یا سیکھنے کے تھرو، وہ ریڈیکلائز ہو ہی ہوگا. 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ چھوڑ دے گا اس کو میری طرح کہ میرے لیے نہیں ہے یہ، یا وہ اس میں ڈیپ ڈائیو کر جائے گا. یہ تو جو بھی ایک بندہ ہے بالکل صحیح چل رہا ہے، نارمل چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک دم سے وہ ریڈیکلائز ہو جاتا ہے. اب یہ گورے سوچتے رہتے ہیں ارے اس کی تو کوئی ہسٹری نہیں ہے، پہلے تو یہ بڑا اچھا اسٹڈیز بندہ تھا، پڑھ رہا تھا، جابیں کر رہا تھا، کیوں ایک دم سے سڈن کیسے چینج آیا؟ کیوں نہیں روٹس تک پہنچ پاتے کہ بھئی یہ اس کا کہیں نہ کہیں اٹریکشن ہوا ہے اس اسکرپچر کے ساتھ نا، قرآن اور حدیث کے ساتھ، تبھی یہ ہوا ہے. کہیں نہ کہیں یہ ملا ہے کسی کے ساتھ جس نے اس کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی ہیں. یہ ڈرامے کرتے ہیں مسلمان، آ کے کہتے ہیں جی 1400 سال پرانی باتیں، یہ آیت جو ہے سورہ توبہ 1400 سال پہلے کی ہے، ابھی اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، لونڈی پونڈی یہ سب 1400 کوئی نہیں. قرآن فار دا ڈیوائن بک، فار دا ایور لیس بک ہے. یہ بکواس کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے سر کہ وہ ایک نارمل بندہ بھی آپ ملائیں، اس کو آپ اس کی تعلیم دیں، ہفتے بعد دیکھیے گا اس کی سوچ کیسے چینج ہوئی ہوگی. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو چینج ہوتے ہوئے سر، بڑے سر یہ بڑے. دیکھیں کہ اس بچے کو ٹریننگ کس عمر سے ملی ہوگی؟ کوئی 6-7 سال سے ملی ہوگی تو وہ جا کے گولیاں مارنا شروع ہوا نا. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 24-25 سال کا لڑکا وہ کیوں ایسی حرکت کرے گا؟ اس کو پتا ہے اس کی پوری آگے کی زندگی ختم ہو جائے گی جیل میں، یا وہاں پر اس کو پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن جانا پڑے گا. سر مجھے بتائیں کہ کبھی 24-25 سال کا لڑکا ایسی حرکت کر سکتا ہے جب تک کہ اسے بچپن سے نہ پڑھایا گیا ہو کہ تو نے جنت جانا ہے 72 حوریں لینے کے لیے، اور جنت جانے کی واحد طریقہ یہ ہے کہ تو جہاد کر، 4 کو لے کے مرے اور پھر مر جائے. اس کے علاوہ کیا ریزن ہے سر؟ تو میں پھر یہاں آپ سے وہ اختلاف رکھوں گا اس بات پہ. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بچپن، آپ مجھے کوئی بھی بڑے سے پڑھا شریف انسان دے دیں، ایک ہفتہ ایک مہینے اس کو اس محفل میں، اس گیدرنگ میں بٹھائیں اسلام کی جو ہے جس میں یہ ریڈیکلائز کرتے ہیں، اور 2 صورتیں ہوں گی، ایک یا وہ اسلام چھوڑ دے گا یا وہ ریڈیکلائز ہو جائے گا. 100% وہ اگر اس طرح سے اگر انسان کا بچہ ہوگا تو چھوڑ دے گا، وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا اس کو، یا وہ بہت سخت ریڈیکلائز ہو جائے گا جیسے یہ ہوا ہے. یہ لڑکا آسٹریلین بورن ہے، یہ اس کا باپ بھی ایک پروفیسر، اور ایک دم سے دونوں یہ ایک اکیلے نہیں ہے. بوسٹن میں جو انہوں نے دونوں اسٹوڈنٹ نے اٹیک کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں، وہ بھی دونوں یہاں کے اسٹڈی اسٹوڈنٹ تھے اور نارمل تھے، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کسی قسم کا، جی وہ جی نہیں ہوتا عافیہ صدیقی نام تھا اس کا. جی. اور عافیہ میں صدیقی تو نام تھا، یہاں تک پاکستانی بیک گراؤنڈ کی جو خاتون تھی وہ. ویلکم نہیں، وہ نہیں. ہاں حافظ صدیقی کو دیکھ لیں، نیورو سرجن، پڑھی لکھی عورت، اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی دہشت گردی کی واردات کرنے کی جائے گی؟ ایک دم سے سڈن ریڈیکلائز کیسے ہو گئی؟ یہ جو چارلی کریک جو بھی اس کا نام کیا، اس کو جو مارنے والا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کو کسی مسلطے نے ریڈیکلائز کیا ہوگا اس کے خلاف. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اٹھے اور گند اٹھا کے وہ مارنا شروع کر دے کسی کو بھی، ممکن ہی نہیں ہے. محمد بھی تو ایسے ہی کرتا تھا، آپ دیکھیں نا، کعب بن اشرف کو مروانا ہے، اس کو اسما بنت مروان کو مروانا ہے، لوگوں کو مروانا ہے، اس کو کیسے وہ ان کو آگیا دیتا تھا کہ مارو ان کو جا کے، اور وہ اٹھتے تھے، لوگ جا کے مارتے تھے، قتل کر کے آتے تھے. ممتاز قادری نے جب سلمان تاثر کو مارا تھا، ممتاز قادری کا کوئی ایسا نہیں تھا بیک گراؤنڈ کہ وہ بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو.
مگر جب خادم رضوی نے اس کو برین واش کیا اپنی تقریروں سے، وہ اٹھ کے چل پڑا مارنے کے لیے. ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں سر. سر دیٹس دا ریئلٹی کہ جب بیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حرکت کرنی ہے تو کیوں نہیں ہوگا؟ سر کیوں نہیں آپ ہوگا؟ نے، آپ کو مفتے میں جنت مل رہی ہے، حوریں مل رہی ہیں، اسلام کے اعلی درجہ پہ آپ شہادت کا آپ کو جذبہ مل رہا ہے، آپ کا خون زمین پہ نہیں گرے گا تو حوریں اپنی گود میں لے لیں گی آپ کو. تو یہ سب چیزیں جب اگلے کو پتہ چلیں گی تو پاگل ہو جائے گا نا. اور پھر یہ نفرت ایک پھیلانا کہ جناب یہ گورے یہ ہیں، اس قسم کے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے خلاف باتیں کرنا، یہ بھول جاتے ہیں یہ بغیرت کے جب وہ تم بھوکے مر رہے تھے، جب تمہارا مولوی تمہاری بن مار تمہارے مدرسوں میں ڈھولکی پھوڑ رہا تھا، تم یہاں پہ آئے روتے ہوئے. آپ کو پتا ہے جرمنی میں جو بندے نے فرانس میں مارا تھا اس نے کیا سائلم کہہ کے لیا تھا اس لڑکے نے کہ جی یہی مدرسے بات میں جی یہ بات کی تھی نا، ڈھولک پھوڑ رہا تھا اس کا، تو مجھے بچا لو ان سے. اور اس کے بعد اس نے وہاں جا کے فرانس میں گولیاں چلائی تھی، مارا تھا. ہر بندے کی یہ ہسٹری ہے سر. اب کتنا اور یہ سیکھیں گے. I'm really tired. نہیں جی، عبد الرحمان صاحب آئے ہیں شاید ہمیں کچھ بتانے کے لیے. جی عبد الرحمان صاحب. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ہاں بھائی خیریت بھائی، کیا حال چال؟ ٹھیک ہے سر، آپ کا حال چال کیا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے صاحب، ہر کچھ حال چال ٹھیک ہے ہمارا الحمدللہ. کیا کہنا ہے آپ کو؟ کس بارے میں سر؟ آپ بتا دیجیے کس بارے میں. سر جس بارے میں بات ہو رہی تھی اتنی دیر سے. اچھا آسٹریلیا. دیکھو جو دو بندہ یہودی پہ مارا ہے بھائی، بے شک وہ یہودی کیوں نہ ہو، یہ غلط کرا ہے. تو انہوں نے مارا کیوں ہے؟ جو بھی دیکھیے بھائی، مارا کیوں ہے، ہر انسان کا ایک الگ الگ مائنڈ رہتا ہے، کیونکہ پروپوگنڈا بھی رہتا ہے. کیا تو وہ حساب سے پروپیگنڈا اگر رہتا ہے؟ یہ آپ کا نبی جو ہے اس نے پروپیگنڈا اتنا پٹھا کیوں کیا کہ وہ اٹھ کے چلا گیا اور مارنے کے لیے؟ کیونکہ یہ تمہارے نبی نے کہا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ یہودیوں کے لڑ کے ماریں گے نہیں. کیوں کہا تمہارے نبی نے ایسی بغیرت بات کیوں کہی ہے؟ دیکھیے یہودی سارے یہودی میں بولے سارے تو اگر یہودی ہم نہیں، یہ سارے یہودی محمد جھوٹ بولتا تھا نا سالا. سارے یہودی نہیں، سنیے بھائی، یہ محمد کو کچھ جھوٹا کہہ یہودی دینا. اس ایسے نے کہا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے نہیں اور ہر یہودی کو قتل نہیں کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ یہودی درختوں کے پیچھے پتھروں کے پیچھے چھپیں گے اور درخت اور پتھر کہیں گے کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو بولے نا یہ محمد جھوٹا ہے، بغیرت ہے، اس نے یہ گندی بات بتائی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو. سارے یہودی مریں گے بھائی، obviously بات. جو سارے یہودی زائنسٹ مریں گے نا. جو تو یہ دیکھو صرف 2 منٹ میں تم ایک دم سے پلٹے ہو کہ سارے یہودی مریں گے مسلمانوں کے ہاتھوں. ابھی تم کہہ رہے تھے کہ جناب غلط کیا انہوں نے. ہاں بھائی غلط کرا ہے، غلط کیونکہ کرا ہے دونوں تو بھی پھر الگ محمد الگ. نے غلط بات کو پروپیگیٹ کیا ہے. ابھی تو نے کہا سارے یہودی مریں گے مسلمانوں کے ہاتھوں. آپ یہ بتائیے کہ میدان جنگ کی بات الگ رہتی کون ہے سا جنگ اور لکھا یہ ہے یہاں پہ؟ میدان کون سا کہاں لکھا ہے میدان جنگ؟ کہاں لکھا ہے جنگ. میدان آپ جنگ؟ یہ بتائیے، چلیے اب یہ اس سے پہلے نیریشن یہ ہے کہ جب حضرت دجال بھی آئے گا، جب کہاں لکھا دجال ہے بھی آئے گا. دجال آئے گا؟ کہاں لکھا ہے دجال آئے گا؟ بھائی آپ آدھا ادھورا مت دکھائیے، پورا دکھائیے کہ کہاں لکھا ہے دجال آئے گا. دجال آئے گا؟ نہیں لکھا. اس کے ساتھ یہودی بھی قتل ہوگا. تو دجال آئے گا، پہلے دجال کو مارا جائے گا، اس کے بعد یہودی بھی قتل ہوگا بھائی. کس اس میں حرامی نہیں نے کہا ہے دجال آئے گا؟ دجال کیا ہے؟ کیوں ایک انسان ہے. دنیا آئے گا. دیکھیے دجال انسان ہے کیا ہے وہ تو نہیں معلوم، مگر نہیں دجال معلوم کا نا، جو تو یہی نشانی پرابلم ہے کہ وہ کسی کو نہیں معلوم دجال کیا ہے. بہت سارے لوگوں کے مطابق دجال آ چکا ہے، لہذا وہ یہ نہیں کام کر ابھی رہے ہیں. دجال بھائی اگر دجال تم جو مرضی بھونکتے رہو میرے پیارے بھائی، تمہارے بھونکنے سے آئی ایس والے اور یہ ساری تنظیموں والے یہ تمہارے بھونکنے کو سنیں گے یا ان کے مطابق اوکے تمہارے نبی نے دجال کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ فٹ ہو چکی ہے اور وہ پورا ہو چکا ہے؟ اوکے چلیے آدم بھائی، آپ اتنی سی بات بول رہے ہیں نا، آپ یہ بتا دیجیے آئی ایس کو کون کر رہا ہے بس. سر تمہارے مسلمان جب تم لوگ اپنی زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہو، عید الفطر کے پیسے دیتے ہو، وہ تم ان لوگوں تک پہنچاتے ہو. تمہاری جو کیئر آرگنائزیشن ہے CARE کیئر آرگنائزیشن جو کہ امریکہ میں فنڈز اکٹھے کرتی ہے، وہ ان کو پہنچاتی ہے. تمہاری جو حلال فوڈ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے حلال فوڈ کا 10%
اپنی ان تنظیموں کو پہنچاتی ہے. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ کون دے رہا؟ تم مسلمان دے رہے ہو, تم لوگ دے رہے ہو. حلال کھاتے ہو؟ صحیح ہے تو بھائی میں حلال قطر کھاتا ہوں. حلال کھاتے ہو؟ اب یہ بتائیے اب یہ بتائیے امریکہ کیوں فنڈ کرا IS کو, وہ بتائیے آپ. امریکہ کہاں سے فنڈ؟ امریکہ کے مسلمان فنڈ کر رہے ہیں. ہاں بالکل. مسلمان نے, امریکہ کی گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے بھائی. ذرا دکھا, تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ تم لوگ اتنے بے غیرت ہو کہ تم لوگوں کو ڈائیورژن ٹیکٹکس سکھائے گئے ہیں بچپن سے. جو قصور ہے امریکہ نے بھائی کرتا ہے, جو قصور ہے وہ اپنا یہودی لابی کرتی ہے. اچھا دیکھیے مجھے بھائی آپ یہ بتاؤ, مجھے یہ بتاؤ کہ یہودی لابی کو کیا فائدہ ہے کہ IS والے جا کے کسی سے اٹیک کریں؟ اوکے, آپ یہ پوچھ رہے کہ یہودی لابی کو کیا فائدہ ہے کہ IS کو جا کے سڈنی میں اٹیک کرے, ٹھیک ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے. دیکھیے بھائی ابھی انویسٹیگیشن تو نہیں کرا, پر میں اپنی اوپینین تو رکھ سکتا ہوں بھائی. نہیں ٹھیک سر, ہے, اوپینین رکھ نہیں سکتے ہیں آپ. کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اوپینین کے پیچھے کوئی بیکنگ ہونی چاہیے, کچھ ایویڈنس ہونا چاہیے. جب ایویڈنس نہیں ہے, بیکنگ نہیں ہے, تو پھر اوپینین جو ہوتی ہے نا وہ کسی چیز پہ ہوتی ہے. پتہ ہے کس چیز پہ ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پروپاگینڈا کے اوپر. یہودی کو کیا پروپاگینڈا فائدہ آپ کو کیا گیا بتا آپ کے دیں. ساتھ. کیونکہ دیکھیں یہودی بات یہ ہے کہ یہ پروپاگینڈا اتنا آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے آپ لوگوں کے مطابق. امن اور کا پھر دین ہے آپ بھائی, ہی کی بے شک. فیملی میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ اصل دین کو پڑھے گا اور وہ جا کے پھوٹے گا کسی جگہ. بھائی آپ ایسا بول رہے کہ اگر کوئی بھی اسپیسیفک آیت نکال کے پڑھتا ہے پھر جا کے پھوڑتا ہے, اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ اگر وہ پورا پڑھا ہوتا تو وہ نہیں کرتا تھا لڑائی. اس نے پورا پڑھ کے کیا لڑائی. اگر جو بندہ اگر پورا اسلام پڑھا ہے یا ایٹ لیسٹ اتنا تو جتنا انفارمیشن اگر اتنا پڑھا ہے تو کوئی بھی بندہ قتل نہیں کر سکتا. کس نے کہا ہے؟ نہیں کر سکتا بھائی. چلو بھائی میں ایسا کرتا ہوں, میدان جنگ تم مجھے کوئی ایک آیت دے دو جو کہے کہ میدان جنگ کے قرآن بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا. بھائی نہیں کرنا بھائی. جو فسادات ہے قرآن کی ایک یہ آیت دو. 5 یہ سورہ میدہ آیت نمبر 32 میں صاف لکھا ہے بھائی 32 کہ یار عربی رک جاؤ, کیا لکھا ہے صاحب؟ دیکھیے صاف لکھا ہے کہ جو ایک انسان کو بے قصور کا مارتا ہے وہ ساری انسانیت کو مارے جیسا ہے. جو یار انسان اگر ایسا کو لکھا ہے نا, اگر ایسا لکھا ہے تو میں ابھی ایمان لے آؤں گا, اور اگر ایسا نہیں لکھا تو تم معافی مانگو گے. آپ چیک کر لیجیے, میں معافی نہیں مانگوں گا بھائی. میں معافی ابھی نہیں بھی مانگو گے؟ ہرا ہوا ہوں اس میں, ابھی بھی ہرا ہوا ہوں بھائی. کیونکہ بھائی دیکھیے آپ کے کہنے نہ کہنے, یہ آپ پڑھیے پہلے, آپ سنیں گے پہلے. میں نے کہا یہ سامنے کھول دی ہوئی ہے, میں نے صرف سکرول کرنا. اگر تم جو کہہ رہے ہو ایسا لکھا ہوا تو میں ابھی ایمان لاؤں گا, اور اگر ایسا نہ لکھا ہوا تو تم معافی مانگو گے کہ تم نے جھوٹ بولا, جیسے کہ تم کافی دیر سے جھوٹ بول رہے ہو. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں یہ آیت میں ہرا ہوا ہوں. آپ اسکرول کریے. آپ یعنی کہ تم ایک ایسے بندے ہو جس کی گردن میں اتنا سڑیا ہے کہ جس نے جھوٹ بولا, اور میں اگر اس جھوٹ کو ایکسپوز کروں گا تم پھر بھی اس کرو جھوٹ نا کو بھائی, پہلے جھوٹ ہی رکھو گے اور بولو گے نہیں. پہلے ایکسپوز کرو بھائی, آپ اسکرول کرو. تو چیلنج کرو نا, تم نے بتایا ہے چیلنج کرو مجھے کہ ہاں بھائی اس میں ایسا لکھا ہے یا نہیں لکھا. لکھا ہوا ہے, میں چیلنج کروں, لکھا ہوا ہے. تو اگر ایسا نہ لکھا ہوا تو تم مجھ سے ابھی معافی مانگو گے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا. چلو ٹھیک ہے بھائی, میں معافی مانگ لوں گا. چلیے دکھائیے آپ. اوکے, بہترین ہو گیا, میں آپ کو دکھا چلو دیتا ہوں. ٹھیک, اچھا اردو پڑھیں گے ہندی پڑھیں گے انگلش یا بھی پڑھ انگلش لیں پڑھیں گے, گے؟ اردو بھی انگلش پڑھیں گے, اوکے جی. بھی پڑھ لیں گے. بیکاز آف دیٹ, کوئی چیز ہے جو کہ پیچھے چلتی آ رہی ہے. وی ڈکریڈ اپون دا چلڈرن آف اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل کو کہا, مسلمانوں کو تو نہیں کہا لیکن کوئی بات نہیں. دیٹ ہو ایور کلز اے سول, کہ جو ایک جان کا قتل کرتا ہے, انلیس, یہ اسے کہتے ہیں ایکسپشنز. تم لوگ ایکسپشن کیوں نہیں بتاتے؟ انلیس فار اے سول, کہ قتل کے بدلے, اور فار دا کرپشن ان لینڈ. یہ کرپشن ان لینڈ کیا ہے بتائیں گے؟
करप्शन इन लैंड यानी जमीन में फसादात। जमीन में सबसे बड़ा फसाद क्या है? जमीन में सबसे बड़ा फसाद तो हाँ, जमीन में सबसे बड़ा फसाद तो है कि अल्लाह को नहीं मानना, वो भी एक फसाद है। दूसरी चीज, थैंक यू किसी सो बेहद वेरी मच। इंसान जमीन में सबसे, बिल्कुल सही पहुंच गए हो, जमीन में सबसे बड़ा फसाद है अल्लाह को नहीं मानना, मोहम्मद को नहीं मानना। तो यहूदी ना नहीं अल्लाह नहीं को मानते हैं ना मोहम्मद को मानते हैं, लिहाजा इस आयत के मुताबिक इनका कत्ल करना बिल्कुल जायज है। थैंक यू सो वेरी मच। आप बड़े अच्छे लगे मुझे इस वक्त, क्योंकि आपने इतनी बड़ी जलेबी नहीं बनाई, आपने सीधा सीधा बता दिया है, मुझे तफसीरें खोल के दिखानी नहीं पड़ी आपको कि फसाद फिल अर्ज का मतलब है अल्लाह को नहीं मानना। और यहाँ पे इस आयत में लिखा हुआ है कि वो जो बाप बेटे ने गोलियां चलाई वो बिल्कुल सही चलाई, क्योंकि इजराइली जो है वो जमीन पर फसाद फैला रहे हैं, करप्शन इन द लैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानते। तो आपने इसी आयत से साबित कर दिया है कि वो जो जाके गोलियां चला रहे हैं बिल्कुल सही चला रहे हैं। आदम भाई, आप ये बताइए फिर, कुरान की और एक आयत है, वो आयत नंबर तो नहीं मालूम, मगर उसकी तफसील आपको बोल देता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला वो काफिरों से, मतलब वो लोग से जंग करने, मतलब जो यहाँ पे जंग नहीं हो रही भाई। हेलो, किसने का जंग किया? उन्होंने वो मैदान जंग में नहीं लेके गए उनको, उन्होंने उनको कत्ल किया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस आयत में कि तुम मारो उसको, क्योंकि ये राइट है कि उनको मार सकते हो। क्यों? क्योंकि वो करप्शन इन द लैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मान रहे। जंग की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। जंग होती है जो बॉर्डर पे होती है, जंग जो कही जा रही है वो इजराइल और गज्जा के दरमियान जंग हो रही है, ठीक है, वो जंग है। यहाँ पे जंग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जंग नहीं हो रही, यहाँ पे कत्लो कताल हो रहा है, जो कि तुम्हारे अल्लाह ने कहा है कत्ल कताल किया जा सकता है करप्शन इन द लैंड की वजह से। आदम भाई, करप्शन ऑफ लैंड का मतलब ये नहीं हो, करप्शन ऑफ लैंड का मतलब कई मतलब है भाई। अल्लाह और रसूल को नहीं मानना भी है। दूसरी चीज, आप किसी इंसान को बात सुनो बेहद अब्दुल रहमान, देखो झूठ बोलना एक लेवल तक सही होता है। मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन इन लैंड क्या है? आपने कहा अल्लाह और उसके रसूल को ना मानना, तो सबसे बड़ा तो वो भी है। अब आदम भाई, आप ये बता दीजिए। नहीं नहीं, आप जो एक वर्ड में बोल रहे कि सबसे बड़ा वो है, आप मैंने नहीं बोला, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने जवाब दिया था। मैंने तुमसे पूछा था, करप्शन ऑफ मैंने लैंड कितना तुमसे टाइप का पूछा था मेरे अब्दुल साहब, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा था कि सबसे बड़ा करप्शन इन द लैंड जो है वो अल्लाह को नहीं मानना है, रसूल को भी नहीं मानना, वो उसकी बात है। दूसरी चीज ये भी है कि करप्शन ऑफ फसादात खाली अल्लाह और रसूल को मानने से थोड़ी होता है, दूसरी चीज भी है फसादात में, कत्ल गारत होती नहीं। लेकिन मैंने तुमसे पूछा सबसे बड़ा क्या है, तुमने कहा था अल्लाह और उसके रसूल को ना मानना। भाई दूसरा भी है ना भाई आदम भाई, दूसरा भी है। एक सवाल में एक जवाब, मतलब एक वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकते किसी चीज को, क्यों नहीं कर अलग सकते? अलग वर्ड भी है। तो फिर ये अल्लाह ने इतनी दल्ली किताब क्यों दी है कि हर कोई उसका अपना मतलब निकाल सकता है? इसी आयत को पढ़ के उन लोगों ने वहां पे गोलियां चलाई, किसी और आयत को नहीं पढ़ा। उन्होंने 5:32 को पढ़ के वहां पे गोलियां चलाई। बता दीजिए 5:32 को पढ़ करे तो आपको नहीं ना, प्रूफ बता दीजिए। आप हर बात में प्रूफ मानते तो आप इसका मैं बता तो रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो करप्शन करे इन द लैंड, और करप्शन इन द लैंड सबसे बड़ा कौन सा है? अल्लाह और उसके रसूल को ना मानना। तुमने बोला तो इसी आयत को पढ़ के उन्होंने मारा। आप बता दीजिए ये आयत को पढ़ के मारा, आप उसका सबूत दिखाइए। और दिख यार, अभी तुमने इसके सबूत अपने मुंह से दिए कि भाई साहब सबसे बड़ा करप्शन इन लैंड क्या है? अल्लाह और उसके रसूल को ना मानना। तो लिहाजा ऐसे लोगों को कत्ल करना जायज है। आदम भाई, आप देखिए, आप ये बताइए कि वो लोग ये आयत पढ़ के ही मार रहे हैं, उसका आप सबूत दिखाइए। आप देखेंगे तुम मेंटली रिटार्डेड हो। आप मेंटली रिटार्डेड है, आप ही ऐसा सवाल कर रहे। आप मैं नहीं हूं, क्योंकि आयत देने वाले तुम हो। तुमने आयत दी है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता तो उसको कत्ल कर दो। इस आयत में ये लिखा हुआ है भाई, इसमें करप्शन ऑफ लैंड लिखा हुआ है। ये नहीं है कि जो अल्लाह और रसूल को मारे उसको कत्ल करो। सबसे बड़ी करप्शन इन लैंड तुमने क्या बताई थी मुझे? अल्लाह और रसूल को भी नहीं मानना करप्शन ऑफ लैंड है। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे बड़ी अगर वही है तो यहूदी नहीं मान रहे। वो कहते हैं इजराइल हमारा है, वो कहते हैं इजराइल हमारा है, वो कहते हैं इजराइल हमारा है, वो कहते हैं कि जनाब ये यहाँ पे फलस्तीन नहीं हो सकता। सबसे बड़ा करप्शन इन द लैंड तुम लोगों के मुताबिक यही है।
आदम भाई आप ये बता दीजिए कि जो 2 लोग मारा है ये आयत पढ़ के मारा है, उसका आप सबूत दिखा दीजिए। वो जो पढ़ा है उसका सबूत दिखा दीजिए। बहुत ही हरामी शख्स है ये। नहीं सर, हरामी हरामी की छोटी दफा था। आदम भाई हरामी हरामी अच्छा की लफ्ज है। बात नहीं है, ये नहीं हरामी सर, की बात हरामी है नहीं है। यार। आपका जवाब को आप ही बोल रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि वो ये आयत पढ़ बताया के तो है, तुमने ये आयत दिखाई है कि इस आयत में लिखा हुआ है जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते उनका कत्ल करो। वो पढ़ा है उसका सबूत दिखाइए। चलिए जाके वो मर तो गया बात ना, एक तू ऐसा कर, मर जा और जाके ऊपर आसमान पे नहीं, जाके इसका उनसे पूछ लेना। एडम एडम देखें, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस सर बता दिया, खोती का बच्चा नहीं मान नहीं रहा, कहा तो है नहीं, जब उसका शायद में सबसे लिखा बड़ा हुआ है। नहीं, एक और सबूत भी है कि उस मुसल्टे का उनसे कोई पर्सनल लेन देन नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ना वो यहूदी उसकी बेटी उठा के लेके गए, ना उसकी लैंड पे कब्जा किया, ना कोई और करप्शन है। कौन सा उसके साथ दुश्मनी थी जो उसने किया? आप ये प्रूफ कर दे कि हाँ नहीं, उसका अपना जाती दुश्मनी थी, उसने लास्ट टाइम उसकी बेटी उठा ली थी इन यहूदियों ने, तो मैं मानूंगा हाँ ये इसका पर्सनल दुश्मनी थी, इसलिए मारा उसने। विदाउट एनी दुश्मनी जब मारा तो ये यही इस आयतों को और इसी हदीस को पॉइंट बना के मारा जिसमें कहा है कि डे ऑफ जस्टिस स्टेब्लिश ही नहीं होगा, आएगा नहीं जब तक तुम एक यहूदी को नहीं मार दोगे, या ये साबित करे ना कि उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी इसकी करीम की, अहमद करीम की, तो मैं मान लूंगा कि चलो ठीक है। वैसे तो आपने शायद का जी जबरदस्त तर्जुमा एडम भाई, किया। जी बोले। जी मुझे इजाजत है। वो चले गए भाई? यहीं पे है आप। सॉरी, अच्छा अच्छा, आपसे चले बात ही वो नहीं हो अपनी रही थी, बात क्या कहने आ मुकम्मल रहे थे कर आप? लें फिर। बताइए, बोलिए आप। वो तो बैठा हुआ है अभी, हाँ जी, हाँ सोच रहा जी है वो। जी। देख, जी जी एडम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड मैं आपको बताता हूँ एडम भाई कि अब देखें, अभी जैसा हमने भाई को सुना कि भाई ने दज्जाल को इस चीज़ के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करी, तो देखें एक्चुअल में जो इनका बिलीफ सिस्टम है ना, अरबी साहब ने भी काफ़ी अच्छा पॉइंट उठाया है यहाँ पे